کیا ہوتا ہے جب بغاوت کی سب سے بڑی علامت حتمی اور اٹل حقیقت سے ٹکراتی ہے؟ وہ لمحہ جب ہزاروں سال سے انسانیت کو ورغلانے والا ابلیس پہلی اور آخری بار ملک الموت کا سامنا کرتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی کا خاتمہ نہیں ہے، یہ تو اس سفر کا انجام ہے جو عبادت کی بلندیوں سے شروع ہوا، تکبر کی گہرائیوں میں گرا اور کائنات میں خیر و شر کی سب سے بڑی کشمکش کی بنیاد بنا۔ جی، اور آج ہم اسی تصادم کی گہرائی میں اتریں گے۔ لیکن یہ صرف ایک واقعے کا بیان نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابلیس اپنی سرکشی سے پہلے کون تھا، اس کے زوال کے پیچھے کیا نفسیات تھی، اور ملک الموت کی وہ ہیبت کیا ہے جس کے سامنے کائنات کی ہر شے بے بس ہے۔ یہ کہانی دراصل تکبر کے انجام کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو شروع سے سلجھاتے ہیں۔ ہم ابلیس کو ہمیشہ سے ایک دشمن کے طور پر جانتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے عزازیل کے نام سے جانا جاتا تھا، جنات میں سے ایک ایسی ہستی جس کی عبادت اور علم کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے تھے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ جنات میں سے تھا۔ اچھا۔ فرشتے نور سے بنے ہیں اور ان کے پاس ارادے کی آزادی نہیں ہوتی، وہ صرف حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ عزازیل آگ سے بنا تھا، بالکل انسانوں کی طرح، اور اسے انتخاب کی آزادی حاصل تھی۔ اس کی ہزاروں سال کی عبادت نے اسے فرشتوں سے بھی اونچا مقام تو دے دیا تھا، لیکن اس ظاہری تقوی کے اندر کہیں تکبر کا ایک چھوٹا سا بیج چھپا ہوا تھا، جو بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اور وہ وقت تب آیا جب اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا کہ وہ آدم کو تعظیماً سجدہ کریں۔ فرشتوں نے تو فوراً حکم مانا، لیکن عزازیل یعنی ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کا انکار صرف ایک نافرمانی نہیں تھی، نہیں، یہ خدائی حکمت کو ایک چیلنج تھا۔ اس نے دلیل پیش کی، اور اس کی دلیل خالص تکبر پر مبنی تھی۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ فضیلت کا معیار پیدائش کا مادہ نہیں بلکہ اطاعت تھی۔ بالکل، اسی ایک لمحے کے تکبر نے اسے عزازیل سے ہمیشہ کے لیے ملعون ابلیس بنا دیا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے نا، کہ آدم اور ابلیس دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن انجام بالکل مختلف تھا۔ جی، اصل فرق غلطی میں نہیں بلکہ غلطی کے بعد کے رد عمل میں تھا۔ ایک نے توبہ کی، دوسرے نے دلیل۔ کیا تکبر کا اصل زہر یہی ہے کہ وہ آپ کو اپنی غلطی ماننے ہی نہیں دیتا؟ بالکل، آپ نے اس کہانی کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ آدم نے اپنی غلطی تسلیم کی، معافی مانگی، اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ ابلیس نے اپنی غلطی کو جواز بخشا، اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تکبر آپ کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو جب اسے بارگاہ الہی سے نکالا گیا تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے مہلت مانگی۔ جی ہاں، قیامت کے دن تک کی مہلت، تاکہ وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کر سکے، انہیں بھی اپنے ساتھ اسی انجام تک پہنچا سکے جس کا وہ مستحق ٹھہرا تھا۔ اور یہ مہلت اسے دے دی گئی؟ دے دی گئی، لیکن ایک واضح انتباہ کے ساتھ کہ جہنم کو ابلیس اور اس کے تمام پیروکاروں سے بھر دیا جائے گا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی کا آغاز ہوا۔ لیکن اس طویل مہلت کے باوجود ایک حقیقت اٹل تھی جسے وہ بھی جانتا تھا: موت۔ قرآن کہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء، بادشاہ، جنات، فرشتے، یہاں تک کہ خود موت کے فرشتے کو بھی آخر میں موت آئے گی۔ اس لیے ابلیس کا بچنا ناممکن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا وقت آئے گا، بس یہ نہیں جانتا تھا کہ کب اور کیسے۔ تو ابلیس کو قیامت تک کی یہ طویل مہلت مل گئی، لیکن اس مہلت کا بھی ایک اختتام تھا، اور اس اختتام کو یقینی بنانے والی ایک ہی ہستی ہے، ملک الموت۔ آئیے ان کی بات کرتے ہیں۔ ملک الموت، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں روایات میں ملتی ہیں، وہ دراصل ان کی طاقت اور ہمہ گیری کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ مثلاً ہزاروں آنکھوں کا ذکر۔ جی، ہزاروں آنکھوں کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ کائنات میں کوئی بھی کہیں بھی ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہے،
یہ لفظی تفصیل سے زیادہ ایک استعارہ ہے جو ان کی ناقابل تصور صلاحیتوں کو ہمارے محدود فہم کے قریب لاتا ہے۔ یعنی یہ تفصیلات ان کی ناقابل بیان طاقت کو انسانی زبان میں سمجھانے کی ایک کوشش ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مشرق و مغرب میں ہر روح پہ نظر رکھے ہوئے۔ جی بالکل، کہا جاتا ہے کہ پوری زمین ان کے سامنے ایک پھیلے ہوئے دسترخوان کی طرح ہے جس سے وہ جسے چاہیں اٹھا لیں، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، صرف اور صرف حکم الہی کے پابند ہیں۔ ایک روایت بہت دلچسپ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم اس وقت کسی کی روح قبض نہیں کر رہے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا، پوری زمین میرے سامنے ایک میز کی طرح ہے، میں کسی کی روح اللہ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ناگزیر تقدیر کا ایک آلہ ہے، ایک ایسی حقیقت جس سے فرار ممکن نہیں۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے۔ ایک طرف پوری کائنات تباہ ہو رہی ہے، ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہیں، سمندر ابل رہے ہیں، اور دوسری طرف ابلیس جو خود اس افراتفری کا ایک بڑا سبب رہا ہے، پہلی بار حقیقی ناقابل بیان خوف محسوس کر رہا ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ دیکھیں، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ جب ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کی ہزاروں سال کی ذہانت، مکاری اور غرور سب ایک لمحے میں بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ روایات کے مطابق وہ بھاگتا ہے۔ بھاگتا ہے؟ جی، وہ اپنی شکلیں بدلتا ہے، کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپتا ہے، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کبھی اندھیری غاروں میں پناہ لیتا ہے، لیکن وہ جہاں بھی جاتا ہے ملک الموت کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ کیا وہ کوئی مکالمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کوئی آخری دلیل، کوئی چال؟ وہ چیختا ہے، وہ اللہ کو پکار کر کہتا ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تھی۔ اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ معلوم دن آ پہنچا ہے، وہ دن جس کی مہلت دی گئی تھی آج ختم ہو گئی۔ یہاں مکالمے، دلیل یا مکاری کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ معاملہ دلیل کا نہیں بلکہ فیصلے کا ہے۔ اور پھر اس کی روح قبض کرنے کا عمل وہ کیسا ہوتا ہے؟ اسے ہر تصور سے بالاتر تکلیف دہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی روح کو اس کے جسم کے ہر حصے سے، ہر رگ اور ہر پٹھے سے ایک زہریلے کانٹے کی طرح کھینچا جاتا ہے، ایک ایسی اذیت جو اس کی آگ سے بنے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اس کی چیخ کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ اگر انسان اور جنات اسے سن لیں تو وہ بھی مر جائیں۔ یہ چیخ آسمانوں اور زمین میں گونجتی ہے، لیکن اس بار کوئی اس پر افسوس نہیں کرتا۔ کوئی افسوس نہیں کرتا؟ کوئی نہیں، نہ فرشتے روتے ہیں، نہ نیک لوگ ماتم کرتے ہیں، بلکہ روایت کہتی ہے کہ آسمان خوشی مناتے ہیں اور زمین سکون کا سانس لیتی ہے کہ آج اس پر فساد پھیلانے والا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے۔ جی، وہ مخلوق جو انسان کو ہمیشہ یہ وسوسہ دیتی ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے، خود موت کی حقیقت سے بھاگ نہیں سکتی۔ اس کی موت کی چیخ دراصل اس کے اپنے سب سے بڑے جھوٹ کا خاتمہ ہے۔ اور اس کی موت کا اس کی فوج پر، اس کے شیطانی لشکر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ فوری اور فیصلہ کن۔ وہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے جو انہیں جوڑے ہوئے تھی۔ بغاوت کی سب سے بڑی علامت، ان کا لیڈر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وہ لشکر جو آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرتا تھا، اب بغیر رہنما کے رہ جاتا ہے۔ وہ طاقت جس کا وہ ہزاروں سال دعویٰ کرتا رہا، ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ابلیس کی موت صرف ایک مخلوق کا خاتمہ نہیں، بلکہ یہ دھوکہ دہی، تکبر اور بغاوت کے ایک پورے دور کا خاتمہ ہے۔ بالکل، وہ جس نے انسانوں کو طاقت، لذت اور آزادی کے جھوٹے وعدوں سے ورغلایا، آج خود بے بس، تباہ حال اور تنہا ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ کہانی ایک بہت طاقتور تمثیل ہے۔ جی، وہ تکبر جس نے ابلیس کو تباہ کیا ہے، یعنی خود کو برتر سمجھنا، طاقت کا لالچ اور خدائی حکم سے انحراف، یہ سب وہ فتنے ہیں جو انسانی تجربے میں بھی موجود ہیں۔ جب طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، جب لالچ انصاف اور سچائی پر حاوی ہو جاتا ہے، تو یہ اسی شیطانی راستے کی پیروی ہے۔ تو اس کہانی سے حتمی سبق یہی ملتا ہے کہ غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، جیسا کہ آدم نے کیا، لیکن نجات کا راستہ توبہ اور واپسی میں ہے، اور تباہی کا راستہ تکبر اور اپنی غلطی پر اصرار کرنے میں ہے، جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ صحیح، یہ انتخاب کی کہانی ہے، توبہ اور نافرمانی کے درمیان انتخاب کی، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ دیتا ہے۔ اگر تکبر اور بغاوت کی سب سے بڑی علامت بھی احتساب سے نہیں بچ سکی،
تو یہ ان فیصلوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی نتیجے سے بالاتر